برس کا لال حسین کی نظروں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے بابا، اے میرے بابا حسین، اکبر بہت مجبور ہو چکا ہے بابا، بس اتنا کریے کرم، مجھے مرنے کی رضا دے دیجئے۔ حسرت بھری نظروں سے ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میرے لال اکبر، ارے دنیا کا کوئی یہ دستور یہ بھی ہوا کرتا ہے، کوئی ضعیف باپ ہو جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو، عزادارو اکبر سے پہلے عباس سے دلاور مارے جا چکے، حسین کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مرثیہ پڑھ چکے الان ان کے سرا ظہری، بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ چکی، حسین کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہو کے کہنے لگے جھکی ہوئی کمر تھی، خون میں آلودہ زہرا کا لال، جس میں حسین پر کہیں خون ہے تو حبیب کا، کہیں خون ہے تو حر دلاور کا، کہیں خون ہے تو قاسم ابن حسن کا، کہیں خون ہے تو اولو محمد کا۔ ایک مرتبہ زہرا کا لال اپنے لال سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اے میرے لال نہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اے بابا مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ ہاں دادا ایک مرتبہ زہرا کا لال نے اپنے لال کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد اپنی باہوں میں لے کے کہنے لگے میرے لال کیا مانگ رہے ہو، فلک کے بیٹے نے کہا ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ ہاں عزادار خدا کو غم نہ دے سوائے مطلوب کربلا کے میدان میں حسین کی مظلومی سنیے، حسین کی غربت سنیے، فاطمہ کا لال کتنا غریب ہے کربلا کے میدان میں، کتنا مظلوم ہے کربلا کے میدان میں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال اکبر، ہاں تمہیں میں مرنے کی رضا دے دیتا لیکن بڑی نازوں سے، بڑی تمناؤں سے، بڑی آرزوؤں سے تمہاری پھوپھی اماں نے تمہیں پالا ہے، اے میرے لال جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اماں سے مرنے کی رضا لے لو پھر میدان میں چلے جانا۔ اکبر دھیرے دھیرے قدموں سے ایک مرتبہ خیام حسینی میں آنے کے بعد کیا پھوپھی اماں 18 برس کا لال اکبر آیا ہوا ہے، اے پھوپھی اماں اکبر نے کبھی کچھ مانگا نہیں لیکن اے پھوپھی اماں آج اکبر اس صحرا بیاباں میں ایک آرزو لے کر آیا، میرے لال بیان کرو کہ پھوپھی اماں بس اتنا کریے، ارے اکبر کو رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ہاں عزادار حسین نے جیسے ہی سنا باہوں میں لے کے کہا میرے لال اکبر، ارے تم یہ کیا کہہ رہے ہو، ارے کہیں کوئی جوان بیٹا مرنے جاتا ہے، پھوپھی اماں بابا کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا اپنی پھوپھی اماں سے مرنے کی رضا لے لو، لیجیے جناب حسین اپنے لال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میرے لال ہاں ہم تمہیں مرنے کی رضا دیتے ہیں لیکن اکبر جانے سے پہلے کمل کو کہا پھوپھی اماں بیان کیجیے کہ بیوی سے ملو، لیجیے اکبر کبھی کسی بیوی کی باہوں میں، کبھی کسی بیوی کی باہوں میں، اس کے بعد زینب نے کہا لال اکبر ہم بیویاں کھڑی ہوتی ہے اور ان بیویوں کے درمیان خدا پہ کوئی جنت سوائے مظلوم کربلا کے اکبر کے مصائب ہے۔ ذرا تصور کریے کربلا 61 ہجری میں تو ہو گئی لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی علماء نے کتابوں میں لکھا کوئی زائر اگر زائر حسین بن کر شبیہ حسین تک جائے، ذریعے حسین تک جائے، شب جمعہ ہو کوئی اکبر کے مصائب نہ پڑھے، اس لیے حسین کی ماں حسین کے پاس اپنی جوان بیٹے کی مصائب سن کر ماں برداشت نہیں کر پاتی۔ ذرا تصور کریے یا عالم اس وقت ہے ہر کیسے
مجھ سے نکلے. راوی حمید ابن مسلم کہتا نہیں معلوم خیام حسینی کا منظر کیا تھا، لیکن دل کہتا ہے جوان بیٹا جب نکلنا چاہتا تھا ارے بیویاں دامن کو پکڑ لیتی. میرے لال اکبر ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے لال اکبر کہاں جا رہے ہیں؟ حکیمہ کو الوداع کہنے کے بعد زہرا کا اعلان پیام نہ رہا، قاسم جیسا بھتیجا نہ رہا، اور محمد جیسے بھانجے نہ رہے. زہرا کے لال اکبر سے کہا اے میرے لال اکبر ہر کیسے میں تمہیں رخصت کروں، لیکن جاتے جاتے ایک وصیت ہے میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر بوڑھے باپ کو دیکھتے جانا. حسین کی وصیت بوڑھے باپ کو دیکھتے جانا. حسین سوار کریں تو کیسے، کمر تو ٹوٹی ہوئی ہے، جوان بیٹا. حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا. اکبر پیچھے مڑ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھ رہا. کچھ دور جب اکبر چلے گئے ہیں تو اکبر اپنے باپ کو دیکھ نہیں پائے. صرف آہٹ محسوس ہوئی، ایسا لگتا ہے کوئی یا علی کہہ کے پکار رہا ہے. اکبر کا نام بھی علی اکبر تھا. اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا. کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کا. زمین کربلا کی جلتی ہوئی زمین تھی. ضعیف باپ تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا. آواز دیتا تھا اے میرے لال اکبر، اے میرے لال اکبر، اے میرے لال اکبر. بس زیادہ اکبر نے گھوڑے کو موڑا. موڑنے کے بعد اپنے باپ کے قریب آئے. بابا، اے بابا، ارے کوئی بھی شہید گیا ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے نہیں گئے. اے بابا، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آئے؟ سوائے مظلوم کربلا کے. اکبر نے جب یہ کہا میرے بابا آپ کسی کے پیچھے پیچھے آپ نہیں گئے سوائے میرے. ایک مرتبہ باپ نے اپنے لال سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا. بس رونے کے لیے یہی جملہ ہے کافی. اے میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے، اے میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے، ارے دیکھتے کہ باپ کے اندر جو دل ہے اس دل کی کیفیت کیسی ہوتی جب کوئی جوان بیٹا مسجد کے پیچھے. لیجیے اکبر دوبارہ رخصت ہو گئے، زمین کربل پہ آ گئے، جنگ کرنا شروع کر دی. کبھی میمنے پہ تو کبھی مسرے پر تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب 18 برس کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. زمین کربل پہ آیا ہے. آزادار جو بھی شہید زمین پہ گرتا تھا وہ یہی کہتا تھا مولا مدد کو آئیے. لیکن جب اکبر زمین پہ آئے یہ نہیں کہا بابا مدد کو آئیے، بلکہ کہا بابا اکبر کا بری سلام قبول کیے. زہرا کے لال نے جیسے سنا آواز میرے لال تم آواز دیتے رہو، تمہارا بابا آتا رہے گا. اس لیے کہ حسین کو زمین
دکھائی نہیں دے رہا۔ حضرت حسین چل رہے تھے، اکبر کی آواز آ رہی تھی۔ راوی کہتا جب حسین اکبر کے قریب پہنچے جو زمین کربل پہ گرے تو حسین سے اٹھا نہ جا سکا۔ آزادار راوی بیان کرتا حسین ایسے چلے جیسے کوئی بچہ اپنی موت تک جاتا۔ اکبر کے مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں جو آپ سمجھے۔ حسین حسین اکبر کے قریب پہنچے، سانوں پر سے اکبر رکھا۔ اے میرے لال، اے میرے لال اکبر، اس سینے پہ ہاتھ کے ساتھ بابا، اے بابا، اس سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا۔ اے بابا، اس سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال اکبر، ارے اپنے ہاتھ کو تو ہٹاؤ۔ نیچے اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا۔ اکبر نے جب ہاتھ کو ہٹایا، حسین نے اکبر کے سینے میں دیکھا برچی کا پھل برچی کا پھل بے وسا سینوں کو چڑھایا۔ چڑھانے کے بعد نظر کر رکی آواز دی بابا، اے بابا، بڑی بڑی جنگیں آپ نے یہ فتح کی۔ اے بابا، ان جنگوں میں تو خیبر کا میدان بھی تھا۔ اے بابا، قومیوں کا خیبر کو اکھاڑا تھا، لیکن بابا یہ آسان تھا۔ آپ نے قومیوں کا خیبر کو اکھاڑا، لیکن بابا لال کی تو دیکھو، کربلا کے میدان میں تمہارا لال کتنا غریب ہے۔ ارے جوان بیٹی کی میت سے برچی کا پھل نکالنا۔ ہاں دادا، برچی کے پھل کو حسین نے نکالا، اور نکالا جیسے نکالا برچی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ نکلا۔ اکبر کا کلیجہ نکلا۔ دادا حسین نے کیا دیکھا؟ جوان بیٹے دنیا میں نہیں گیا۔ جوان بیٹے کی میت زمین کربلا پہ پڑی ہوئی۔ حسین اب اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں۔ ہر شہید کا جنازہ حسین خیام حسینی ملے گی۔ ہر شہید کا ماتم سوائے مولا عباس کے جنازے کو چھوڑ کر یا تنہا حسین کے جنازے کو چھوڑ کر ہر شہید کا جنازہ کیا حسین اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کے سینے سے اپنا سینہ ملایا اور باہوں میں باہیں ڈالی اکبر کو اٹھانے کے لیے۔ حسین نے اپنی پوری طاقت لگائی لیکن اکبر کو اٹھا نہ سکے۔ حسین نے ہاتھوں میں ملایا اکبر کو اٹھانے کے لیے، اکبر کو اٹھا نہ سکے۔ زہرا کے لال فراق کی ضرورت ہے کہ کہتا ہوگا بھیا دیکھو حسین کتنا مظلوم ہے۔ ہاں دادا، اس کے بعد حسین خیام حسینی کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے اے بچوں آؤ اکبر کا جنازہ حسین سے نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جنازے علی اکبر حسین نے اٹھایا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کاندھے پر حسین کے اکبر کا جنازہ تھا۔ حسین اکبر کے جنازے کو لے کر چلے، خیام حسینی کے قریب آئے۔ اللہ بہتر جانے زہرا کے لال پر کیا گزر گئی ہوگی۔ جب حسین خیمے کے دروازے پر آئے ہوں گے، ماں دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ ارے زینب دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ ارے میری بیٹی سکینہ اپنے بھائی کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ نہیں معلوم کیا منظر رہا ہوگا، بس جو راویوں نے لکھا ہے وہی پڑھا جا سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے حسین خیام حسینی کے پاس کھڑے تھے، آواز دی اما فضا، اے اما فضا جاؤ میری بہن زینب کو بلا لاؤ۔ فضا دوڑتی ہوئی جناب زینب کے قریب آئی۔ بہن زینب کے چھوٹ پر کھلے کی بنا
اکبر کو لے کے میں آ گیا ہوں، اے بہن ماں کو سنبھال لینا۔ لیجیے جناب زینب ہر شہید کو دیکھتی تھی، ابھی عباس کے غم کو بھی برداشت کیا ہے، قاسم کے غم کو بھی برداشت کیا زینب نے، اور نو محمد کے غم کو بھی برداشت کیا زینب نے۔ ایک مرتبہ جناب زینب امام حسین کے ہمراہ خیام حسینی میں جنازے علی اکبر کو رکھا گیا ہے، اللہ دارے جب رکھا گیا سب نظر آئی، انہیں لیلا نظر نہیں آئی، آواز دی فضا اکبر کی ماں کہاں ہے؟ کہو مسئلے پر کہ جاؤ بلا لاؤ کہ تمہارا بیٹا واپس آ گیا ہے، تمہارا بیٹا واپس آ گیا۔ بس ازادار آخری جملے مسائب کی ختم دعا ہے یہ، ازادار فضا گئی، اکبر کی ماں کو میں لیلا کو اٹھایا لیکن اٹھ پڑ سکی، باسوں کو پکڑا، کبھی دائی جانے پیٹی کبھی بائیں جانے پیٹی، آواز دی فضا نے اے مادر علی اکبر آخر کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی اے فضا اکبر کے جانے کے بعد اب مجھے دکھائی نہیں دیا، اکبر کے مرنے کے بعد مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ کربلا کی سرزمین کے اوپر حسین کہہ رہے تھے مجھے دکھائی نہیں دے رہا، خیام حسینی میں ایک ماں کہہ رہی تھی اے زینب مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ بس ایک مرتبہ انہیں لیلا آئی، جوان بیٹی کی میت تھی، بیویاں کا جھوٹ تھا، زہرا جلال میں لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ماں کا کیا منظر ہوگا نہیں معلوم، ایک ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی نہیں معلوم۔ بس عزادار زینب نے دیکھا، لیلا نے دیکھا، تمام بیویوں نے اکبر کو دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد لیلا نے کہا اے علی کی بیٹی زینب آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے، علی کی بیٹیوں میں منصور آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے، اے اصغر کی ماں رباب آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے، اے مادر قاسم ابن فروا آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ لیکن بیوی سے مخاطب ہو گئی، مخاطب ہونے کے بعد آخر میں کہنے لگی اے سکینہ آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ اس کے بعد زہرا گلاب سے مخاطب ہو کے کہنے لگی اے میرے والی و وارث، اے میرے سید و سردار آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ بس ازادار سب نے منہ کو پھیرا، میرے راج اپنے ہاتھ کو اکبر کے کلیجے میں ڈالا، ازادار خیمے کا منظر بدل گیا، جہاں حسین ایک بی بی کو پکڑ کے نہ رو نہ رو، ارے خیمے کا منظر یہ تھا، لیلا نے ہاتھ ڈالا حسین کا زینب، ارے رو کوئی نہ زینب رو کوئی نہ ہاتھ دو، ارے جب تک زینب کے ہاتھ بڑھتے لیلا نے خون نکالا، ماتھے پر لگا لیا، اے زینب ہر ماں کی تمنا ہوتی ارے اپنے بیٹے کی بیوی لگاؤں گی، لیکن اے زینب لیلا کی یہی بیٹی ہے، خون اکبر کو لگایا، خیمے میں آرام ہوا، والی اکبر محمد زہرا جلال لیلا کو